بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 7۔ آج پچھلی کلاس میں ہم نے ایڈورب شروع کیا تھا کہ ایڈورب کسے کہتے ہیں۔ تو جناب آپ کو معلوم ہوگا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایڈورب کہتے ہیں اس ورڈ کو جو کسی ورب کو ڈسکرائب کرے یا کسی دوسرے ایڈورب کو ڈسکرائب کرتا ہو یا پھر کسی ایڈجیکٹو کو ڈسکرائب کرے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایڈورب۔ اور ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بھی سیکھا تھا کہ ایڈورب ایزیلی بن سکتا ہے کسی بھی ایڈجیکٹو کے اینڈ میں ایل وائی لکھنے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جیسے سافٹ کے ساتھ اینڈ میں ایل وائی لگا دیں تو سافٹلی بن جاتا ہے، جو کہ ایک ایڈورب ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر کسی ناؤن کے ساتھ اینڈ میں ایل وائی لگا دیا جائے تو وہ ایڈورب نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ وہ ایڈجیکٹو بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کسی ایڈجیکٹو کے ساتھ ایل وائی لگا دیں اینڈ میں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ایڈورب۔ یہ رول بھی ہم نے سیکھا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ایڈورب جو ہے عمومی طور پر 5 سوالوں کے جواب کا جو آنسر ہوتا ہے اسے ہم ایڈورب کہتے ہیں۔ کون سے سوال تھے وہ؟ نمبر 1 واٹ، نمبر 2 وین، نمبر 3 ویئر، نمبر 4 ہاؤ، نمبر 5 وائی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہم نے سیکھا تھا۔ اور ہم نے ٹائپس اسٹارٹ کی تھیں۔ ہم نے 2 ٹائپس پڑھی تھیں، ایڈورب آف ٹائم اینڈ ایڈورب آف نمبر۔ اب ہم ایڈورب آف اپنی 3rd ٹائپ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ کون سی ٹائپ ہے یہ جی۔ تو ایڈورب آف مینر، دیز آر ایڈوربس دیٹ آنسر دا کوسچن ہاؤ اور ان وٹ مینر۔ یعنی یہ وہ ایڈوربس ہوتے ہیں جو یا تو ہاؤ کا جواب ہوتے ہیں کہ کیسے کام کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایڈورب آف مینر کا مطلب ہے کہ کام کیسے کیا، اس کا جو آنسر ہوگا اس کا کیا میننگ ہوتا ہے، وہ کون سی ٹائپ ہوتی ہے ایڈورب کی؟ جی میرے پیارے بچوں، وہ ٹائپ ہے ایڈورب آف مینر۔ یا پھر ان واٹ مینر کا آنسر ہوتا ہے، یعنی کس طریقے سے وہ کام کیا ہے آپ نے۔ جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ کیسے کام کیا یا کس طریقے سے کام کیا، اس کا جو آنسر ہوگا اسے ہم ایڈورب آف مینر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کیا کہا ہے آپ کو۔ سچ ایڈوربس انکلوڈ ورڈس لائک ویل، سلولی، ٹیریبلی، کیئرفلی اینڈ سیریسلی۔ یعنی اس طرح کے جو ایڈوربس ہیں ان میں کیا کون سے ورڈس شامل ہیں؟ ویل بھی ایڈورب ہے، ایڈورب آف مینر، سلولی، ٹیریبلی، کیئرفلی اینڈ سیریسلی، یہ تمام ورڈس جو ہیں ایڈورب آف مینرز ہیں، ٹھیک ہے؟ ایڈوربس دیٹ آر یوز ٹو شو ہاؤ اور ان دا وٹ مینر اینڈ ایون ٹیک پلیس۔ اب ہم اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آئی شیل گو دیئر سرٹنلی، ریڈ دی فیکٹس کیئرفلی۔ یعنی اگر کوئی آپ کو کہے ریڈ دی فیکٹس، فیکٹس کو پڑھیں، تو آپ پوچھیں کیسے، ہاؤ، کیسے پڑھوں؟ تو اگر آپ کی ٹیچر کہیں کیئرفلی کہ بھائی کیئرفلی دھیان کے ساتھ پڑھیں، تو کیئرفلی کس کا آنسر ہے؟ ہاؤ، کیسے کام کروں، کیسے کام کیا یا کیسے کام کرنا چاہیے، اس کے تمام کے آنسر کیا ہوں گے؟ ایڈورب۔ تو کیئرفلی کیا ہے میرے بچوں؟ جی ایڈورب آف مینر، ٹھیک ہے؟ دیز آر پیسفلی، کوئکلی، سرٹنلی، لاؤڈلی، ویل، کیئرفلی، گلیڈلی، سو، ڈز، بیڈلی، فاسٹ ایٹسٹرا۔ ان میں ایڈورب آف مینر میں پیسفلی بھی شامل ہے، کوئکلی، سرٹنلی، یہ تمام الفاظ جو میں نے ابھی ادا کیے ہیں یہ تمام کے تمام ایڈورب آف مینر میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ لاؤڈلی بھی مطلب کیا ہے؟ اونچی آواز میں، ٹھیک ہے؟ کس طرح بولا؟ اونچی آواز میں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹائپ ہے۔ نیکسٹ ہے جی ایڈورب آف پلیس، ٹھیک ہے؟ آپ کو دیکھیں اس کے نیم سے بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا کہ کیا ہے، مینر کا مطلب طریقہ ہے، تو ایڈورب آف مینر کس طریقے سے کوئی کام کیا جائے اسے ایڈورب آف مینر۔ ایڈورب آف پلیس کہ کون سی جگہ پہ وہ کام ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایڈورب آف پلیس کا میننگ بھی آپ کو اس کے نیم سے ہی سمجھ آ رہی ہوگی، پلیس کا مطلب جگہ ہے نا۔ کامن سینس کی بات ہے بیٹا یہ ساری، اگر آپ کی کامن سینس تھوڑی سی استعمال کریں تو آپ کو یہ سمجھ انشاءاللہ آئے گی، ضرور آئے گی۔ اور پریکٹس بھی کرنی ہے آپ لوگوں نے، بغیر پریکٹس کے کوئی کام بھی ناممکن ہے، ٹھیک ہے؟
these adverbs answer the question where. یعنی یہ جو ایڈوربس ہیں ایڈورب آف پلیس، یہ جو ٹائپ ہے ایڈورب کی، یہ ویئر کا آنسر ہوتا ہے، یعنی کہاں کام ہوا ہے، وہ کام جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ کہاں پہ رونما ہوا ہے، کہاں کیا گیا ہے. اینڈ دی انکلوڈ ورڈز سچ ایز ایوری ویئر، اپ اسٹیئرس، اوے، آؤٹ سائڈ، نو ویئر اینڈ ہیئر. اور ان میں وہ تمام الفاظ شامل ہیں جو پلیس سے ریلیونٹ ہوں، یعنی ایوری ویئر ہر جگہ، اپ اسٹیئرس اوپر، سینئر سے اوپر، اوے دور، آؤٹ سائڈ باہر، نو ویئر کہیں بھی نہیں، اینڈ ہیئر یہاں. ٹھیک ہے. ایڈوربس دیٹ آر یوز ٹو شو پلیس ویئر ایکشن ٹک پلیس. کیا میننگ میرے بچوں اس کا میننگ ہے کہ ایڈورب جو کسی جگہ کو شو کرتے ہیں، جو ابھی ہم نے بتایا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایڈورب آف پلیس. یعنی کام کس جگہ پہ ہوا ہے، جس جگہ پہ ہوا ہے اس کا ویئر کا آنسر جو بھی ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے؟ ایڈورب آف پلیس. جیسے اللہ از پریزنٹ ایوری ویئر، اللہ ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری شہریت سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل میں رہتے ہیں، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ٹائم حاضر اور ناظر ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کہیں کوئی کہے اللہ از پریزنٹ، تو کوئی کافر پوچھے کہ کہاں، تو آپ کہیں ایوری ویئر، کہ اللہ از پریزنٹ ایوری ویئر، اللہ ہر جگہ موجود ہے. مسلمان تو یہ بات پوچھے گا ہی نہیں، کیونکہ مسلمان کو تو پہلے ہی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے نا میرے پیارے بچوں. تو یعنی ایڈورب آف پلیس کا مطلب ویئر کا آنسر ہے کہ اللہ از پریزنٹ. کسی نے پوچھا ویئر، آپ نے کہا، اس کا آنسر دیا ایوری ویئر. تو ایوری ویئر کیا ہے؟ ایڈورب آف پلیس. یو مے کم فارورڈ، آپ آگے آ سکتے، یو مے کم، آپ آ سکتے ہیں. تو کسی نے اس کے جواب میں اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ کہاں آ سکتا ہوں، تو آپ کی ٹیچر نے کہا فارورڈ، آپ آگے آ سکتے ہو، آگے آ سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو فارورڈ کس کا آنسر ہے؟ ویئر کا. کہاں آ سکتا ہوں؟ فارورڈ، آگے آ سکتے ہو. تو ایڈورب آف پلیس کا مطلب ایوری ویئر اینڈ فارورڈ دونوں کیا ہیں؟ ایڈورب آف پلیس. کس کا آنسر ہے یہ؟ ویئر کا. ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں. تھوڑا سا خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو میری بات فرض کریں نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ اس کو اگر غور سے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. اور اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دیں. آپ دعا یہ پڑھتے ہیں، جب بھی آپ پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے یہ دعا پڑھا کریں، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی شرح لی صدری، کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے. ویسر لی امری، اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دیں. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. تو میرے بچوں جب بھی آپ میرا لیکچر سٹارٹ کریں تو یہ دعا لازمی پڑھا کریں، یا آپ کوئی بھی اسٹڈیز اپنی سٹارٹ کریں تو یہ دعا لازمی پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. آپ کو زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی. اور 5 نمازوں کے بعد دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذہین بنائیں، تاکہ آپ کو اتنی آسان چیزیں مشکل نہ لگیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ سب کریں گے نا یہ کام جو میں کہہ رہی ہوں؟ جی. میں بھی اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کو میرے لیکچر کی سمجھ بھی آئے، اور آپ خود بھی ایفرٹ کریں سمجھنے کی. انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ پڑھتے ہیں. These are near, far away, anywhere, here, there, somewhere, nowhere, forward, backward, in, up, out, down, above, below, inside, outside, within, without, everywhere, etc. یہ تمام الفاظ جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، یہ تمام کون سے ہیں؟ ایڈورب آف پلیس. کون سی ٹائپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی ویری گڈ. یہ تمام الفاظ ایڈورب آف پلیس سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ذرا سی بھی کامن سینس آپ میرے بچوں یوز کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ سب پلیس سے ریلیونٹ ہے نا. جی. تو ٹائپ تو بہت ایزیلی سمجھ میں آ سکتی ہے، بس تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی آپ کو، اور اللہ سے دعا کرنی پڑے گی. 5th ٹائپ جو ہے ایڈورب کی، وہ ہے ایڈورب آف ریزن، کہ کس وجہ سے یہ کام ہوا. ٹھیک ہے. ریزن کا مطلب ہوتا ہے نا وجہ.
کیا ریزن ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے بھائی کیوں کیا یہ، کیا ریزن ہے اس کی، کوئی غصے سے پوچھ سکتا ہے اور کوئی آپ سے پیار سے کہہ سکتا ہے کیا ریزن ہے میرے بیٹے یہ کرنے کی. ٹھیک ہے، تو ریزن کا مطلب وجہ، ایڈورب آف ریزن کہ کس وجہ سے یہ کام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایڈورب آف ریزن آنسر دا کوشچن وائی، یعنی یہ ٹائپ جو ہے ایڈورب کی یہ وائی کا آنسر ہوتی ہے کہ کوئی کام کیوں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں، اینڈ دے انکلوڈ ورڈ سچ ایز ہینس، دیئر فور اینڈ دس. اور اس میں کون کون سے الفاظ شامل ہیں؟ لہٰذا، ہینس میں لہٰذا، دیئر فور اس لیے، اینڈ دس اس کا مطلب یہ لہٰذا ہے. ٹھیک ہے، کہ میں نے اس لیے یہ کام کیا، لہٰذا یہ کام کرنا ضروری تھا. ٹھیک ہے، ایڈوربس دیٹ آر یوز ٹو شو آ ریزن آف اینی ایکشن، یعنی یہ ٹائپ، اس ٹائپ میں وہ ورڈ شامل ہیں جو کسی بھی کام کی وجہ کو ظاہر کرتے ہیں، کسی بھی کام کی کرنے کی وجہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اٹ از ویری لیٹ، بہت دیر ہو گئی ہے. ہینس لہٰذا، یو مسٹ گو ٹو بیڈ، لہٰذا آپ کو سو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو سونے کی وجہ کیا ہے کہ دیر ہو گئی ہے، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو وجہ کیا ہے اس کام کو کرنے کی، سونے کی وجہ کیا ہے؟ ہینس، یعنی کہ اس کا آنسر کیا ہے؟ ہینس یو مسٹ گو ٹو بیڈ، کہ لہٰذا آپ کو سونا چاہیے. نمبر 2 2 ears to 1 tongue therefore hear twice as much as you speak. آپ کو 2 کان اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور 1 زبان دی ہے، اسی لیے زیادہ سنیں، جتنا آپ بولتے ہیں اس سے ڈبل سنیں. ٹھیک ہے، آپ کو بولنا زیادہ چاہیے نہیں، بلکہ آپ کو جتنا بولنا چاہیے اس سے ڈبل آپ کو سننا چاہیے. ٹھیک ہے، جتنا بولیں بلکہ کم بولیں، کم سے کم بولیں اور زیادہ سے زیادہ سنیں، اس کا میننگ یہ ہے. ٹھیک ہے، اور دیئر فور اسی لیے کیا ہے؟ اسی لیے ہے ایڈورب آف ریزن کہ وجہ کیا ہے؟ اس لیے. کیا وجہ ہے کہ بھئی 2 کان اور 1 زبان دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لہٰذا کم بولیں زیادہ سنیں. اسی لیے ہمیں کم بولنا چاہیے، زیادہ سننا چاہیے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ اٹ. اگر سمجھ آ گئی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تو اللہ سے دعا کرنے کے بعد یہ ادھر دوبارہ سارا بہت غور سے پڑھیے گا انشاءاللہ. اگر آپ کو میری سمجھ نہیں آئی تو یہ لکھا ہوا جو ہے اس کی سمجھ ضرور آئے گی. نیکسٹ ہے ایڈوربس آف کوانٹٹی، ایکسٹینٹ، ڈگری، یعنی کسی چیز کی آگے پڑھ لیتے ہیں. ایڈورب آف ڈگری اور کوالٹی آنسر کویسچن سچ ایز ان واٹ ڈگری اور ہاؤ مچ، یعنی کسی کو بتانا کہ کتنا زیادہ، کس طرح، کتنی مقدار میں کام ہوا ہے، اس کی شدت کتنی ہے کسی کام کے کرنے کی. ٹھیک ہے، دے انکلوڈ ورڈ سچ ایز سو، پارشلی، لٹل، فلی، مچ اینڈ ریدر. ایڈوربس دیٹ آر یوز ٹو شو ہاؤ مچ، یعنی کہ وہ یہ ایڈورب جو ہیں ان میں وہ تمام الفاظ شامل ہیں جو شو کرتے ہیں کہ کس مقدار میں، کس شدت سے کام ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یورس ڈریس از فنٹاسٹیکلی آسم. اب آپ کو میں کہوں کہ یور ڈریس از آسم، آپ کا ڈریس تو بہت ہی، کیا بات ہے آپ کی ڈریس کی، اور آپ پوچھو بھی کیسے، مطلب کتنا اچھا لگا آپ کو کتنا آسم ہے، تو آپ کو فنٹاسٹک، بہت ہی اعلیٰ. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی جو خوبی ہے اس کو زیادہ بتایا نا، زیادہ بتانے کے لیے آپ نے ورڈ یوز کیا، اسی لیے اسے ہم کہیں گے ایڈورب آف کوانٹٹی. سارا از فائن ناؤ، سارا اب ٹھیک ہے. کتنی ٹھیک ہے؟ ہاؤ مچ، کتنی. تو آپ جواب دیں پرفیکٹلی، بالکل صحیح. تو اب آپ نے جو آنسر دیا ہاؤ مچ کا، وہ کیا ہے؟ ایڈورب آف کوانٹٹی، ایکسٹینٹ اور ڈگری. ٹھیک ہے، سارا از پرفیکٹلی فائن ناؤ، کہ سارا بالکل صحیح ہے اب. تو فنٹاسٹیکلی اینڈ پرفیکٹلی بوتھ آر دی ایڈورب آف کوانٹٹی. ٹھیک ہے، دیز آر پارشلی، فلی، پریٹی، ایز، آلموسٹ، ویری، مور، مچ، سو، اینف، اینی، نن، ٹو، ریدر، لٹل، کوائٹ، ہوللی، پرفیکٹلی، ایٹسیٹرا.
یہ تمام الفاظ میرے بچوں ایڈورب آف کوانٹٹی میں شامل ہیں. ان کو آپ یاد بھی سمجھ بھی لیں اور ان کو یاد بھی کر لیں تاکہ آپ کو ایڈورب کی پہچان ہو جائے. ٹھیک ہے، کچھ تو ایفرٹ کرنی ہی پڑتی ہے کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے. اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی تو ایفرٹ کرنی پڑے گی. آئی ہوپ آپ کریں گے. نمبر 7 اور لاسٹ ٹائپ جو میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی تھی وہ ہے ایڈوربس آف فریکوینسی. ایڈورب آف فریکوینسی اینڈ ایڈورب آف نمبر ملتے جلتے ہیں، آپ ایک بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، لیکن ایڈورب آف نمبر جو ہے ان میں آپ نے نمبرز آ جاتے ہیں ٹوائس، ونس وغیرہ، لیکن اس میں آپ نے صرف ہاؤ آفن کا جواب، وہ بھی ہاؤ آفن کا آنسر تھا نا. اس میں ایڈورب آف اگر آپ یاد کریں، ریکال کریں کہ ایڈورب آف نمبر میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ایڈورب آف نمبر بھی کس کا جواب ہوتا ہے؟ ہاؤ آفن کا. لہٰذا ایڈورب آف فریکوینسی بھی کس کا آنسر ہے؟ ہاؤ آفن کا، کہ کتنی بار. لیکن فرق ڈفرینس بہت معمولی ہے، آپ اس کو ایک بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ اس میں نمبرنگ آ جاتی ہے، اس میں نمبرنگ نہیں آئے گی. آپ صرف بتائیں گے اکثر یا کم، یعنی نمبرنگ یوز نہیں کریں گے. اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں ایڈوربس آف فریکوینسی. ٹھیک ہے، دیز ایڈوربس آنسر دی کوشچن ہاؤ آفن. یہ ایڈورب، یہ ٹائپ جو ہے یہ ہاؤ آفن یعنی کتنی بار کا آنسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے تمام الفاظ جو ہاؤ آفن کا جواب، ہاؤ آفن کے آنسر میں دیے جائیں، بولے جائیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ ایڈوربس آف فریکوینسی. Some examples of adverbs of frequency include hardly, again, often, frequently, and seldom. And نہیں، and کا مطلب اور ہے seldom. ٹھیک ہے، یعنی ان کی یہ جو ایڈورب آف فریکوینسی ہے ان کی مثالیں کیا ہیں؟ یہ جو الفاظ میں نے بولے ہیں اینڈ کو چھوڑ کر ہارڈلی، اگین، آفر، فریکوینٹلی اینڈ سیلڈم وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ ایڈورب آف فریکوینسی. اگزامپل دیکھ لیتے ہیں اب اس کی. پور پیپل آر سک، غریب لوگ بیمار ہوتے ہیں. تو آپ پوچھیں کیسے، کتنی ہاؤ آفن، کتنی بار بیمار ہوتے ہیں؟ تو ہم کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو ہے نہیں کہ ہم بتائیں کہ بھئی یہ اتنی ٹوائس 2 بار بیمار ہوتے ہیں یا 3 بار بیمار ہوتے ہیں. ہم نہیں بتا سکتے نا میرے بچوں. تو آپ جب کہتے ہیں اکثر بیمار رہتے ہیں، اکثر بیمار ہوتے ہیں، آفن، تو آفن کیا ہے؟ ایڈورب آف فریکوینسی. اگر میں کہتی ٹوائس تو وہ ایڈورب آف نمبر بن جانا تھا. ٹھیک ہے، آئی وینٹ دیئر فریکوینٹلی ٹو آبزرو دیئر ہیبٹس. آئی وینٹ دیئر ٹو آبزرو دیئر ہیبٹس. میں وہاں گیا ان کی عادات کو آبزرو کرنے کے لیے. تو آپ کسی نے پوچھا کہ کتنی بار، ہاؤ آفن، تو آپ نے جواب دیا فریکوینٹلی، کہ بھائی میں بار بار جاتا رہتا ہوں، میں وہاں بار بار جاتا ہوں ان کی ہیبٹس کو آبزرو کرنے کے لیے. تو فریکوینٹلی کیا ہے؟ ایڈورب آف فریکوینسی. لیکن اگر میں کہتی کہ آئی وینٹ دیئر ٹوائس یا آئی وینٹ دیئر ونس، تو وہ کیا تھا؟ ایڈورب آف نمبر. یعنی یہ سیم ہے، بس نمبرنگ کا فرق ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے میرے بچوں آپ کو؟ آپ نے اس کو جب میں لیکچر اپنا فنش کر دوں تو کوشش کیجیے گا فری ٹائم میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں. میں شیئر کروں گی یہ، اور آپ نے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، اچھی طرح سے سمجھنا ہے. کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں دوبارہ، میں آپ کو ضرور آنسر کروں گی، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. اور آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے. آپ نے اپنی انگلش کی ریڈنگ بک نکالنی ہے اور اس کے اندر سے ایڈورب جو ہیں ان کو ریکگنائز کرنا ہے، سرکل کرنا ہے تمام ایڈوربس کو، تاکہ آپ کو کم از کم اتنی تو سمجھ آ جائے کہ آپ پہچان سکیں کسی ایڈورب کو کہ ایڈورب ہے کیا. ٹھیک ہے، اور آپ نے تمام نہ صرف سرکل کرنا ہے بلکہ آپ نے یہ بھی پہچاننا ہے کہ کون سی ٹائپ سے یہ تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ کون سی ٹائپ سے، یہ بھی آپ کا آج کا ٹاسک ہے. نیکسٹ کلاس میں ابھی ہم پوزیشن آف ایڈوربس پڑھ لیتے ہیں. تو when modifying an entire sentence, adverbs can be placed in 4 positions: at the beginning, at the end, after the verb to be, and all auxiliary verbs can, may, will, must, shall and have. ٹھیک ہے، تو auxiliary verbs تو آپ نے پڑھی ہوں گی، یعنی is, are, am, can, may, will, must, shall and have، یہ تمام auxiliary verbs ہیں. ان کے بعد
یعنی کہ ایڈورب کہیں بھی آ سکتے ہیں سینٹینس میں، 4 جگہ پہ آ سکتے ہیں، شروع میں بھی آ سکتے ہیں، سینٹینس کے اینڈ میں بھی آ سکتے ہیں، ورب کے بعد میں بھی آ سکتے ہیں، اور آگزیلری وربس یعنی کین، مے، ول، مسٹ، شیل اینڈ ہیو، از، آر، ایم کے بعد بھی آ سکتے ہیں۔ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ یہ کہاں آئیں گے، ایک بات۔ دوسرا میرے پیارے بچوں، آپ نے آج تو ہم یہ کر لیا ہے، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کو ورک شیٹ دوں گی، اس کے آنسر بھی شیئر کروں گی، لیکن آپ نے پہلے سالو کرنا ہوگا اور پھر چیک کرنا ہوگا کہ میرے آنسر سے میچ کر کے کہ ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ اٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ